मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। नाज़रीन किराम, आज हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 187 की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, जिसमें इज़्दिवाजी ज़िंदगी के एक अहम पहलू की तरफ इशारा किया गया। बहुत खूबसूरत अंदाज़ में ये इशारा मिलता है। वो ये है कि चाहे मर्द हो या औरत हो, कभी कभार लोग ये सवाल करते हैं कि किसको ज़्यादा हिस्सा डालना चाहिए। क्या औरत को ज़्यादा कुर्बानी देनी चाहिए, उसको ज़्यादा बर्दाश्त करना चाहिए, उसे ज़्यादा निभाना चाहिए? तो कुरान ने इसका जवाब दिया है कि नहीं, ज़िम्मेदारी बराबर से है। हुन्ना लिबासुल लकुम, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे लिए लिबास हैं, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम उनके लिए लिबास हो। और जो ताबीर भी इस्तेमाल हुई इंतहाई खूबसूरत ताबीर है। यानी लिबास, इंसान एक तो लिबास उस वक्त इंसान जब ख़रीदता है तो ये देख रहा होता है कि कौन सा लिबास ऐसा है जो मेरे मिजाज के मुताबिक है और मेरी शख्सियत के मुताबिक है। अगर हम लिबास ख़रीदने के लिए जाएंगे तो शलवार कमीज़ ख़रीदेंगे, कोई और साहब लिबास ख़रीदने के लिए जाएंगे तो पैंट शर्ट ख़रीदेंगे, कोई और साहब लिबास ख़रीदने के लिए जाएंगे तो कोट पैंट पहनेंगे। तो हर इंसान अपने मिजाज के हिसाब से लिबास ख़रीदता है। इसी तरीके से अपने मिजाज के हिसाब से हमसर का होना ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि लिबास हमें महफूज रखता है सर्दी से भी, गर्मी से भी। इसी तरीके से हमसर, जो भी लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो महफूज रखे तमाम आने वाली परेशानियों से अपने शौहर को, और शौहर महफूज रखे अपनी बीवी को। इसी तरीके से लिबास का काम ये होता है कि वो इंसान को जीनत देता है। जैसा लिबास खूबसूरत लिबास होगा, इसी तरीके से इंसान ख़ुद भी उतना ही अच्छा दिखाई देगा और उतना खूबसूरत दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर हमसर इंसान के जीनत का बनने का सबब बने तो इंसान की ख़ुद की शख्सियत के अंदर इजाफा होता है। हम दूसरों के लिए जीनत बने और दूसरे हमारे लिए जीनत बने, तो इस तरह से दोनों की खूबसूरती के अंदर इजाफा होगा। ये कुरान की ताबीर बड़ी खूबसूरत ताबीर है और इसके अंदर और बहुत सारे मफ़ाहिम भी मौजूद हैं। लेकिन आज हम जिस मौजू पर स्पेशली गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे वो ये है कि देखिए, ख़ातून के लिए सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है, जिसे नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाते हैं कि जिहादुल मरअति हुस्नुत तबअुल, औरत का जिहाद ये है। देखिए, मर्द का जिहाद मैदान में जाकर होता है, लेकिन औरत का जिहाद घर के अंदर बैठ कर है। और कौन सा जिहाद है घर के अंदर बैठकर? बेहतरीन घरदारी करना, बेहतरीन शौहरदारी करना, बेहतरीन बच्चेदारी करना, ये औरत के लिए बेहतरीन जिहाद है। और वाक़ई इसका अजर सवाब इतना ही है कि जितना मर्द मैदान जंग में जाता है, अपना खून पसीना एक करता है, ज़ख्म सहता है, जितना वो बर्दाश्त करके वो सवाब हासिल करता है, वही क़ुरबानियाँ औरत अपने घर के अंदर देकर भी वो सवाब हासिल कर लेती है। और फिर हमारे जहन में वो रिवायत भी आती है कि जो सैयदा कायनात जब अपने बाबा से सवाल करती है कि बाबा जान बताइए कि घर के काम किस तरीके से तकसीम होंगे, घर के कामों को किस तरीके से हम डिवाइड करें, तो पैगम्बर अकरम कितने खूबसूरत अंदाज में उससे डिवाइड करते हैं कि घर के अंदर के काम बेटी तुझे अंजाम देने हैं, घर से बाहर के काम तुम्हारे शौहर अली मुर्तज़ा अंजाम देंगे। अब यहाँ पर हम अपने नाज़रीन से अर्ज़ करेंगे कि जो लोग ये कभी कभार कहते हैं कि नहीं, हाउस वाइफ होना तो एक बहुत ओल्ड फैशन है, और हाउस वाइफ तो वो अफराद होते हैं कि जो बेकार हो, जिनका कोई दुनिया में किरदार ना हो, वो हाउस वाइफ बन जाते हैं। और ऐसा होता भी है कि जब महफिलों में पूछा जाता है कि आप क्या करती हैं माशाल्लाह से, तो बताया जाता है कि आप डॉक्टर हैं। किसी और सवाल होता है आप क्या करती हैं, डेंटिस्ट हैं। आप क्या करती हैं, हम बैंकर हैं। और आप क्या करती हैं, हाउस वाइफ हैं। तो आप हाउस वाइफ हैं, अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हाउस वाइफ होना कोई इफ्तिखार की बात नहीं समझाता, जबकि कायनात की सबसे बेहतरीन खातून, अफजल तरीन खातून, दुनिया और आखिरत की आला तरीन खातून इस दुनिया के अंदर अगर कोई यहाँ काम अंजाम देती हैं तो वही घरदारी का काम है, हाउस वाइफ होना है। और ये इससे बढ़कर मैं जुमला कहूँ कि अगर उस ज़माने में बीबी ये दो आलम हाउस वाइफ थी, तो आज अगर बीबी ये दो आलम होती तो आज क्या होती? आज जो इतना माशरा तरक्की कर गया है, आज आईटी इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है, आज डॉक्टरी इतने आगे बढ़ गई है, मेडिकल हर चीज़ इतनी आगे बढ़ गई है, तो आज के दौर में भी अगर बीबी आती तो क्या कर रही होती? तो आज के दौर के अंदर भी बीबी का वही अमल होता कि जो 1400 साल पहले था। यानी 1400 साल पहले भी जो हमसरदारी करती थी, शौहरदारी करती थी और अपने घर को संभालती थी, घर के अंदर के काम अंजाम देती थी, आज भी अगर इस माशरे के अंदर भी बीबी आती तो घरदारी कर रही होती हैं और घर के सारी जिम्मेदारी को संभाल रही होती हैं। तो आज के दौर के लिए भी बीबी का वही अमल हमारे लिए नमूने अमल होना चाहिए। और कितने सारे फ़ज़ाइल हैं कि जो इस सिलसिले के अंदर बयान किए गए हैं। स्पेशली ये कि अगर घर के काम करते हुए
بیوی کو جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ بالخصوص ماہ رمضان کے اندر گرمی محسوس ہوتی ہے، تو پروردگار اس کے گناہوں کو جلا دیتا ہے اس گرمی کو برداشت کرنے کی وجہ سے۔ کتنی ایسی روایتیں کہ جس کے اندر بیان کیا گیا کہ اگر، اور خاص طور پہ ہماری خواتین کو سلام ہے اس بات پہ کہ ماہ رمضان کے اندر سب سحری کے وقت سو رہے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے اٹھتی ہیں، کھانا تیار کرتی ہیں چولہے کے سامنے بیٹھ کر، اور پھر سب کو جگانے کا کام کرتی ہیں۔ پھر سب آرام سے جب جاگتے ہیں تو سب کو سب سے پہلے سحری مل جاتی ہے، سب سے آخر میں وہ سحری کھاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد گھر کے کام کاج کرنا سارا دن اور گھر کی صفائی کرنا، اس کے بعد پھر افطار کے لیے کھانا بنانے کے لیے بیٹھ جاتی ہیں۔ اور پھر جب افطار کا وقت آتا ہے تو چولہا سامنے ہے اور پیاس کی شدت ہے، ہر ایک انتظار کر رہا ہے کہ کب روزہ کھلے گا، اور وہ چولہے کے سامنے کھڑے رہ کر ابھی بھی کھانا پکا رہی ہیں اور کھانا تیار کر رہی ہیں، افطار تیار کر رہی ہیں، اور جب افطار تیار ہو جاتا ہے تو سب پہلے افطار کر لیتے ہیں، آخر میں ان کی باری آتی ہے۔ تو واقعاً سلام ہے، اور واقعاً وہ مجاہد ہیں، اور کتنا ثواب وہ حاصل کر رہی ہیں گھر کے کام کر کے، جو مرد شاید اتنا ثواب باہر کے کام کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتا، جو گھر کے کام کر کے خاتون ثواب حاصل کر رہی ہیں۔ البتہ ساتھ ساتھ ایک اور بات کی وضاحت بھی ہم بھی کرنا ضروری سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ گھر کے باہر کی جو ذمہ داری شوہر کی ہے وہ بھی اسے اچھے طریقے سے انجام دینی ہے، کیونکہ باقاعدہ واجب یہ قرار دیا گیا ہے کہ مرد جائے اور نان و نفقہ حاصل کرے، مرد جائے اور کمائے اور اس کے حلال لے کر آئے تاکہ گھر والوں کا پیٹ پال سکے۔ عورت کے لیے گھر کے کام کرنا، گھر کے اندر کے کام کرنا واجب نہیں ہے، لیکن مرد کے لیے گھر کے باہر کے کام کرنا واجب ہے تاکہ وہ رزق حلال کمائے۔ یہ اتنی ضروری ذمہ داری ہے۔ اور میں یہاں پر چونکہ ہم ایران کی سرزمین سے مخاطب ہیں تو یہاں پر ہم اپنے حتیٰ دوستوں سے اور جو ہمارے طالب علم بھائی ہیں ان سے بھی ہم یہ عرض کرتے رہتے ہیں کہ آپ ضرور پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اب آگے تک جائیے، درس خارج تک جائیے، مجتہد بنیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر کے اندر جب لوٹ کر آئیں تو گھر والے آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہوں کہ آپ ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں۔ کھانا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ہمارے لیے لباس مناسب نہیں ہے، رہنے کی جگہ مناسب نہیں ہے، تو رزق حلال کمانا یہ بھی انسان کی ذمہ داری ہے۔ جس طریقے سے وہ طالب علم بن رہا ہے اور علم کی دولت حاصل کر رہا ہے اور بہت بڑا جہاد کر رہا ہے، اور یہاں سے اس پلیٹ فارم سے ہم تمام اپنے سننے والوں سے بھی عرض کریں گے کہ ایسے افراد کی آپ ہیلپ کیجئے، مدد کیجئے، اور ہیلپ کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کچھ پیسے لا کر دے دیے، نہیں، کوئی ایسا اچھا منصب انہیں مل جائے کہ وہ اپنے تعلیمی سلسلے کو بھی جاری رکھ سکے اور آ کر معاشرے کی خدمت بھی کر سکے۔ اور میں طالب علموں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے لیے کوئی ایسا معاش تیار کیجئے تاکہ وہ گھر والوں کے لیے زحمت کا سبب نہ بنے۔ چند ایک روایتیں ہم آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کریں گے، گرچہ ہمارے پاس دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن سنیے کتنی عجیب روایت ہے چوتھے سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ فرماتے ہیں کہ لَأَنْ أَدْخُلَ السُّوقَ وَمَعِي دِرْهَمٌ ابتاعوا به لحما لعيالي وقد قرموا إليه احب إلي من ان اعتق النسمة۔ فرماتے ہیں کہ میرا بازار میں داخل ہونا اور وہاں سے گوشت خرید کر لے کر آنا، وہ گوشت کہ جس کی ضرورت میرے گھر والوں کو ہے اور جس کی وہ تڑپ محسوس کر رہے ہیں کہ گوشت بابا لے کر آئیں، گوشت کا انتظام گھر کا فرد جو کمانے والا ہے وہ کرے، وہ گوشت میں اپنے گھر پر لے کر آنا، فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس عمل سے کہ کسی غلام کو خرید کر آزاد کر دیا جائے۔ اس عمل سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو خوش کروں۔ اور کتنی ہی روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان کماتا ہے تو اس کمائی کو کہاں پر خرچ کرے؟ کیا غیروں کے اوپر خرچ کرے؟ کیا غریب کے اوپر، یتیم کے اوپر، مسکین کے اوپر خرچ کرے؟ بہت اچھی بات ہے، سبھی کے اوپر انسان خرچ کرے، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر گھر والوں کو ضرورت ہو تو سب سے پہلے گھر والوں کے اوپر خرچ کیا جائے، ان کے لائف اسٹینڈرڈ کو زیادہ بڑھایا جائے، بیوی کے اوپر خرچ کرنا، بچوں کے اوپر خرچ کرنا، ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا، پھر اس کے بعد جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا، بہن بھائیوں کے اوپر خرچ کرنا۔ کبھی کبھار ہر ایک کی فائنینشیل اسٹیٹس ویسا نہیں ہوتا جیسا انسان کا اسٹیٹس ہے، تو اگر کسی کو مالی طور پر کوئی کمزور ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، تو افطار کے بہانے کسی اور بہانے سے تحفہ تحائف لے کر جائیں اور اس طریقے سے ان کو خوش کریں، تو قریب والوں کی مدد کرنا یہ زیادہ ثواب کا کام ہے دور والوں کی مدد کرنے سے۔ اس لیے مولانا سید سجاد فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر میں گوشت اگر لے کر آتا ہوں تو اس کا ثواب اس قدر ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب بھی اس قدر نہیں ہے۔ پھر آگے ایک اور جملہ ہے جو مولانا سید سجاد کا بیان ہوتا ہے اور ظاہراً ہم اسی پر ہی اپنی بات کو مکمل کر دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ان ارضاکم عند اللہ اسبغکم علی عیالہ، فرماتے ہیں کہ پروردگار کے نزدیک وہ سب سے زیادہ مقرب ہے
اور پروردگار اس شخص سے سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ سے زیادہ فراخ پیدا کرتا ہے اور آسائش پیدا کرتا ہے۔ تو گھر والوں کے اسٹینڈرڈ کو بڑھانا اور ان کے اوپر پیسہ خرچ کرنا یہ سب سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ روایت کا یہ بھی جملہ ہے کہ جو شخص اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہے پروردگار اسے طول عمر عطا فرماتا ہے، اس کی زندگی کو بڑا کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی روایت کے اندر آیا ہے کہ اگر انسان خرچ کرتا رہے اور گھر والوں کو دیتا رہے تو ہر گھر کا فرد یہ تمنا کرتا ہے کہ پروردگار اسے زندگی دے، یہ اسی طریقے سے جیتا رہے اور ہماری کفالت کرتا رہے، ہمارا پیٹ پالتا رہے۔ لیکن اگر انسان گھر والوں کے اوپر تنگ دستی سے کام لے اور گھر والوں کے اوپر خرچ نہ کرے تو یہی گھر والے دل کے اندر بد دعا کرتے ہیں کہ یہ شخص جلدی سے جائے تاکہ اس کی دولت ہمیں میراث میں ملے اور اسے جلدی خدا اٹھا لے۔ تو اگر انسان گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہے تو پروردگار اسے طولانی زندگی عطا فرماتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔